بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ الحکیم فی اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی نے سب کچھ ہی غصب کر رکھا ہو کیا اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ چلیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ حضرات نے مجبور کیا ایک جملہ کہنے پہ، یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. تو عبادت، چلیں میں وہ جملہ مکمل کرتا ہوں لیکن یہ جملہ سن لیجئے. سفینۃ البحار شیخ عباس قمی کی کتاب ہے جن کی مفاتیح الجنان بھی ہے، اعمال کی کتابیں ہیں. آخری دور کا سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے. محدث سمجھتے ہیں؟ حدیث کا ماہر. سند پڑھ کے بتا دے کون کون جھوٹا ہے. نام ہی نہیں لے رہا ہوں پھر بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو شیخ عباس قمی کو کہا جاتا ہے خاتم المحدثین. بڑے بڑے علماء مراجوں کے استاد ہیں، آغا خوئی کے، آغا خمینی، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے استاد ہیں. ان کی کتابیں سفینۃ البحار، مفاتیح الجنان، اعمال کی کتابیں ہیں حدیث کی. ایک جملہ ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث جو انہوں نے پیش کی چھٹے امام سے. اس سے پہلے پیش کر دوں، ایک مومنہ نے ان سے کہا آغا میرا بچہ بیمار ہے، کچھ تعویذ دے دیں، کوئی دعا پڑھ دیں. انہوں نے کہا پانی لا دو. کٹورا لے کے آئی، اس میں انگلیاں گھمائیں کہ بچے کو پلا دینا. مومنہ نے کہا نہ دعا پڑھی، نہ کوئی سورہ، نہ کسی امام کا نام، انگلیاں گھول کے بچے کو پلا دوں. کہا میں نے لاکھوں احادیث ائمہ کی ان انگلیوں سے لکھی ہے، کیا آل محمد اتنی بھی آبرو نہیں رکھیں گے میری؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایسا کہ لوگ ائمہ علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کو بھی اتنا مانتے ہیں. چلتے رہیے گا، سارا مجمع ہے میرے ساتھ. آواز صاف آ رہی ہے؟ گلا میرا اس وقت بڑی زخمی حالت میں شاید اندازہ ہو گیا. تو شیخ عباس قمی کا جملہ سفینۃ البحار میں چھٹے امام علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں، کیونکہ شیخ عباس قمی میں نے کہا سب سے بڑے محدث ہیں آخری 100 سال کے، سب سے بڑے محدث. ان کی کتاب حدیث کی سفینۃ البحار، الف سے لے کے یہ تک ترتیب وار حدیث لکھی ہیں. تو اس میں جب آپ جائیں گے نا میم کے بعد میں میم مہر فاطمہ، تو وہاں پہ انہوں نے حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ پوچھا مولا سے، مولا آپ کی دادی کا مہر کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو تم نے سنا ہے نا وہ دنیاوی مہر ہے. 500 چاندی کے سکے دنیاوی مہر ہے، فرشی مہر ہے. بھائی دنیا میں ایک ہی تو شادی ہوئی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے، فرش پہ بھی عرش پہ بھی. پریشان ہو رہے ہیں لوگ، آپ لوگوں کی محبت ان کی نظر کر رہا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں یہ فرشی مہر ہے، 500 چاندی کے سکے، 500 درہم. عرش پہ مہر کیا تھا؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیا جائے گا آپ کی طرف سے؟ کہا پروردگارہ تو خالق ہے، تو مالک، جو لکھ دے. کہا یا علی پھر زمین کا تیسرا حصہ فاطمہ کے مہر میں. چھٹے امام کی حدیث ہے زمین کا تیسرا، 3 حصے کریں. سائنس نے 20ویں صدی میں ثابت کیا زمین 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی. امام نے 1400 سال پہلے فرمایا، 1300 سال پہلے فرمایا زمین کا تیسرا حصہ میری دادی کے مہر میں میرے جد علی نے دیا. مولا فرماتے ہیں تیسرا حصہ زمین کا میری دادی فاطمہ کے مہر میں ہے، تیسرا حصہ. 1 حصہ زمین کا خشکی، 2 حصے پانی. مولا فرماتے ہیں اب جو بھی زمین پہ چلے اور میرے دادا علی کی ولایت کا منکر ہو، وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. میں دیکھیں میرا مفہوم، میرا موضوع ہے عبادت. بھئی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. رفتار زیادہ تو نہیں ہے. اس سال جولائی میں مجھے 25 سال ہو گئے ممبر پہ. اب میں تو بدل نہیں سکتا، نہ رفتار کم ہونے والی ہے نہ میرا مزاج بدلنے والا. اب اور ہی کوئی طریقہ دیکھ لیجئے گا
میں جیسا پڑھتا ہوں میں ویسا ہی پڑھوں گا. فیضان گرامی سارے مجمع کی محبتوں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جو بھی زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ چل رہا ہے. میں نے ابھی پیش کیا غصبی جگہ پہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. نہیں ہے سارا مجمع. دنیا کو بتا دو نمازیں پڑھتے رہو قبول نہیں ہوگی اگر علی کی ولایت نہیں ہے. تو غصبی جگہ پہ عبادت نہیں ہو. توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے سب نے لکھا غصبی جگہ عبادت قبول نہیں ہوتی. فقہ جعفری میں نہیں ہے. آدھا مجمع پہنچ گیا. توجہ. فقہ جعفری میں غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. سب نے لکھا کسی بیوہ یتیم کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لو نماز نہیں ہوتی. کسی کے باغ پہ قبضہ کر لو. چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی عبادت کا مفہوم کیا اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے جو آج میں پیش کر رہا ہوں. تو اب عزیزان گرامی انسان جب عبادت کرتا ہے عبادت قبول ہوتی ہے لیکن غصبی جگہ پہ نہ ہو. انسان سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا. میں 5 منٹ بعد واپس آیا ہوں. مجھے یاد ہے میں ابھی تک نہ نیند پوری ہو رہی ہے نہ کھانا صحیح کھا رہا ہوں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی میرے برادر پوچھ رہے تھے کہ آپ آرام کب کرتے ہیں پوری رات تو آپ باہر تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے محرم میں مجھے آرام نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے. آرام نہیں ہے. عزیزان گرامی جو جملے پیش کروں قبول کر لیجئے گا یہ صرف جناب سیدہ کی عطا کے دماغ کام کر رہا. مجھے جملہ یاد ہے میں نے کہاں روکا تھا مجمع کے اگر توجہ رہے. میں نے کہا تھا ہر عبادت کرنے والا پاک زمین تلاش کرتا سجدے کے لیے. پاک زمین کیونکہ پتہ ہے نجس زمین پہ سجدہ قبول نہیں ہوتا. ہر عابد ہر ساجد پاک زمین تلاش کرتا ہے سجدے کے لیے. اور زمین جس کی منتظر رہے یہ مجھ پہ ایک سجدہ کر دے تاکہ میں بھی قیامت میں سر اٹھا کے کہوں سجاد نے سجدہ کیا تھا. عزیزان گرامی میں محبتوں کا ممنون ہوں. عزیزان گرامی عبادت کا مفہوم بہت وسیع. بہت سے افراد سمجھتے صرف نماز عبادت ہے. بہت سے افراد سمجھتے صرف روزہ عبادت ہے. حج پہ جانا عبادت ہے. زکوٰۃ دینا خمس دینا عبادت ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع. یہاں تک حدیث ہے کہ الکاسب حبیب اللہ حلال رزق کمانے والا بھی عابد ہے. میری درخواست ہے میں جب تک نتیجہ نہ دوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عزیزان گرامی حدیث نبوی ہے کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں نے مکمل ہی نہیں کیا. دیکھیں عبادت کئی مرتبہ زبان سے ہوتی ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے. ذکر کرنا عبادت. میں مجلس پڑھ رہا ہوں عبادت. آپ پڑھ نہیں رہے. توجہ. آپ سن رہے ہیں. مجلس پڑھنا بھی عبادت مجلس سننا بھی عبادت. تو جانے گرامی قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. کہا نا یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو کہا جب کوئی پڑھ رہا ہوا کرے تو سن لیا کر. کہا میں باغ میں کام کر رہا ہوتا ہوں دور ہوتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں. کہا دیکھنے کو ملے تو دیکھ لیا کر. قرآن کو دیکھنا عبادت. جانے گرامی 4 چیزوں کا دیکھنا پیغمبر نے کہا ہے عبادت ہے. عبادت ہے. اتنا وسیع مفہوم. 4 چیزوں کو دیکھنا. قرآن کو دیکھنا عبادت. قرآن کو دیکھنا. خانہ کعبہ النظر الی المصحف عبادہ. النظر الی الکعبۃ عبادہ. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. اور حدیث نبوی النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. میرے بہت سے بزرگ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. مجمع کی توجہ رہے. حبیب خدا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. ذکر کرنا زبان سے اور
دیکھنا ہے آنکھ کا کام. تو حبیب خدا نے فرمایا میرے بھائی کو دیکھنا عبادت. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا مسجد کوفہ میں میرے بھائی علی کی شہادت ہو جائے گی. کہاں؟ کب وہ جو بعد میں آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ کوئی چاہنے والا ہی ہوگا نا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, جو بعد میں آئیں گے وہ چہرے کی زیارت سے محروم ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. مولا علی کے چہرے کی زیارت عبادت, جو زیارت نہ کر سکے وہ ذکر کرے عبادت. اور پھر آپ نے خود فرمایا اتنا ہی نہیں, ایک ایسا وقت آئے گا میرے بھائی کے علی کے ذکر پہ پابندی ہوگی. کہا یا رسول اللہ ان کا کیا ہوگا جو اس زمانے میں ہوں گے, نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ذکر کر سکتے ہیں. توجہ, تو حبیب خدا نے فرمایا حب علی عبادت. آدھا مجمع پہنچ گیا. علی کی محبت بھی عبادت ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. آپ جب صبح گھر سے چلے, نہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنے کام پہ جا رہے ہیں, آپ چلتے پھرتے عابد ہیں. اگر دل میں علی کی محبت ہے, یہ جو کہا گیا ہے کہ حب علی حسن, علی کی محبت نیکی ہے اور علی کا بغض گناہ ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ روز قیامت کیا لکھا ہوگا؟ جو علی کا چاہنے والا ہوگا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا شہید. اور الا ومن مات علی بغض آل محمد, مات یعنی رسول خدا کی حدیث ہے. امام جار اللہ زمخشری, ہمارے نہیں ہیں عالم, مفسر ہیں بھائیوں کے اور تفسیر کبیر لکھنے والے. بھئی یہ بڑے بڑے جید علماء ہیں بھائیوں کے, ہمارے علماء میں نہیں ہیں. توجہ رہے, ان دونوں نے اس حدیث کو لکھا. جو بھی آل محمد کے خاص طور سے علی کے بغض میں مرے گا, روز قیامت جب آئے گا محشور ہوگا, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہوا مایوس من رحمت اللہ, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عزیزان گرامی, یہاں تک روایات میں ہے کہ انسان بہت سے ایسے کام ہے جس کی صرف نیت کر لے. چوتھے امام کی حدیث ہے, یہ آپ تمام بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے. اگر اچھا لگے جملہ تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا. جس طرح سے مجھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں یقین مانے جملہ پیش کر رہا ہوں. چوتھے امام فرماتے ہیں اگر ایک آدمی دن میں نیت کر کے نکلے اپنے گھر سے کہ میں سارا دن یہ ذکر کروں گا, یہ صلوات پڑھوں گا, استغفار پڑھوں گا, یہ تسبیح پڑھوں گا, یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا, یہ سورہ پڑھوں گا پورا دن. امام کہتے ہیں جب نیت کر کے چلے اور سارا دن بھولا رہے تب بھی اسے پورے دن عبادت کا ثواب ملتا ہے. کہا مولا اس نے تو تسبیح پڑھی ہی نہیں. مولا نے کہا نہ پڑھے, نیت تو تھی. آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں, سارا مجمع نہیں ہے. نہیں, میں آگے نہیں بڑھوں گا. کیوں؟ جب دیکھیں جب سارا مجمع نہیں بولتا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کچھ پریشان ہوگا. عزیزان گرامی, حدیث نہیں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات, یہ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. بھائی مومن کو اس کی نیت کا ثواب ملتا, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سابقہ امتوں میں جب تک نیکی نہ کرو تب تک ثواب نہیں ملتا تھا. پیغمبر فرماتے ہیں میری امت جب نیت کر لے ثواب مل جاتا. نیت تو اچھی رکھے. مجلس میں نہیں بھی آ سکتے, نیت کر لیجئے میں مجلس میں جاؤں گا, کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, مجلس میں آنے کا ثواب پھر بھی ملے گا. جو ابھی بھی پریشان ہے دوسری حدیث بھی پیش کر رہا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو بھی ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. قرآن کی آیت ہے, جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کا نہیں ثواب ملتا, 10. چھٹے امام کی حدیث ہے جب نیت کرتا ہے تو ایک ثواب اسی وقت مل جاتا ہے, اور جب انجام دیتا ہے تو باقی 9 بھی مل جاتے ہیں.
اسی لیے نیکی کرے نہ کرے نیت تو اچھی رکھے. پروردگارہ جب پیسہ آئے گا مدد کروں گا. پروردگارہ اگر پیسہ آیا تو میں مجلس کراؤں گا. اب مجلس نہیں کرا سکے, پیسہ نہیں آیا, تب بھی مجلس کرانے کا ثواب مل گیا. بھئی مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے, نیت کرتے جائیے ثواب ملتا جائے گا. کئی افراد حج پہ نہیں گئے ہوں گے, زیارات پہ نہیں گئے ہوں گے, روز قیامت جب اٹھائے جائیں گے حاجی اٹھائے جائیں گے, زائر اٹھائے جائیں گے, کیونکہ جا نہیں سکے, نیت پوری تھی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس استطاعت ہو اس پہ حج واجب ہے, مستطیع بننا واجب نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. دیکھیں نماز کا وقت ہو جائے نا تو پانی حاصل کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ وضو واجب ہے, لیکن حج کے لیے مستطیع بننا واجب نہیں. اگر استطاعت مل جائے تو حج واجب ہے. لیکن وہ آدمی پیسے جمع کر, میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, میں مدینے مکے جانا چاہتا ہوں. کہاں رہتا تھا؟ کوفے میں, نجف میں. پیسے جمع کرتا رہا, پیسے جمع ہو گئے. اس نے کہا اس سال حج پہ جاؤں گا. ایک گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا, وہاں ایک سید زادی رہتی تھی, بیوہ تھی, اس کے یتیم بچے تھے. اس نے سنا اندر سے یتیم بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. رک گیا سننے کے لیے کیا کہتے ہیں. بچے سب رونے لگے. نہیں آپ ہر روز کہتی ہیں ہمیں گوشت کھلائیں گی, لیکن آپ کبھی ہمیں گوشت نہیں کھلاتی. رک گیا, یہ سید زادی ہے. ماں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ تمہیں آج گوشت کھلاؤں گی, بچوں بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ اس نے برقع لیا, سید زادی نے گھر سے نکلی, دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. وہ ایسے ہو گیا جیسے میں جانتا نہیں کہاں جا رہا. پیچھے چلا, دیکھا کہاں جاتی, دیکھا کوفے سے باہر جہاں لوگ کوڑا پھینکتے تھے وہاں گئی. اس سید زادی نے ایک مری ہوئی مرغی اٹھائی, برقعے میں چھپائی, گھر لے آئی. جب گھر آئی تو اس نے بچوں سے کہا بچوں آج میں تمہیں گوشت کھلاؤں گا. جب وہ پاک کرنے لگی نا, مردہ جانور کھانا حرام, اس نے فوراً دستک دی, کہا آپ سید زادی ہیں, آپ سیدہ کی نسل سے ہیں, مردار. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گی, میں جانتی ہوں حرام ہے. میرے بچوں کو نہیں پتا, وہ کھائیں گے لیکن گناہ مجھے ہوگا کیونکہ میں نے کھلایا. اس نے کہا کہ آپ سید زادی ہیں, کچھ نہ کی حرام نہ کھائیے گا, میرے گھر میں کچھ پیسے رکھے ہیں, میں پیسے دے دیتا ہوں, حلال کھا لیجیے. گیا گھر, وہ سارے پیسے جو اس نے حج کے لیے جمع کیے تھے اس سید زادی کو دے دیے. کہا آپ سید زادی ہیں, علی کی نسل سے ہیں, بس مولا علی کو کہہ دیجئے گا میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ مولا امیر کی نسل سے, یہ سارے پیسے آپ کے, حج پہ نہیں جاؤں گا. اس نے نہیں بتایا کہ حج کے لیے جمع کر رہا تھا, کہ نہیں یہ آپ کے, بس آ گیا. اب اس کے دل میں خلش رہ گئی, کتنے برسوں سے پیسے جمع کر رہا تھا, حج پہ نہیں گیا. جب سارے حاجی جانے لگے نا تو کہا چلو حاجیوں کو الوداع کہہ دوں. سارے حاجیوں کا خدا حافظ, آپ لوگ جا رہے ہیں, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. چند مہینے بعد حاجی واپس آئے, استقبال کے لیے پہنچا. ایک حاجی نے کہا عجیب آدمی ہو, تمہیں ہم کوفے میں چھوڑ کے گئے تھے, جب مدینے پہنچے تو تم پہلے موجود تھے, روضہ رسول پہ گئے تم پہلے تھے, جنت البقیع گئے تم وہاں پہلے تھے, جب ہم نکلے مدینے سے تم ابھی بھی مدینے ہی میں تھے, مسجد شجرہ پہنچے تم پہلے تھے, وہاں سے نکلے مکے پہنچے تم ابھی مسجد شجرہ میں تھے, مکے میں بھی تم پہلے آ گئے تھے, اللہ کے حرم میں تم پہلے موجود تھے, سعی میں تم پہلے تھے, میدان عرفات میں تم پہلے تھے, مشعر میں تم پہلے تھے, عرفات میں تم پہلے تھے. بتاؤ راز کیا ہے؟ ہم چلے تو تم وہاں حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, کوفے پہنچے تو تم یہاں پہنچ گیا. اس نے کہا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں. توجہ, اتنے میں ایک آدمی آیا, نام لے کے کہنے لگا مجھے عرفات میں ایک بزرگ نے پیسے دیے ہیں. اس نے اس سید زادی کو دیے تھے 5000 چاندی کے سکے, کہ اس بزرگ نے 5000 تیرے نام پہ دیے ہیں کہ تم نے قرض دیا تھا, میں واپس کر رہا ہوں. کہ میں نے قرضہ کسی کو نہیں دیا, کہ انہوں نے خود کا تیرا نام لے کے قرضہ واپس کر دینا. بڑا پریشان, نہ میں حج پہ گیا, نہ میں مکے گیا, نہ مدینے, نہ عرفات, نہ پیسے کسی کو قرضہ دیے. رات کو سویا, خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی.
امام نے کہا وہ جو پیسے دیے تھے نا میدان عرفات میں نے دیے ہیں، تو نے وہ پیسے اس سید زادی کو نہیں دیے، مجھے دیے تھے، یہ ہم نے دنیا میں دیا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل میں خلق کیا جو مدینے تیری نیابت میں حج پہ گیا، یہ دنیا میں ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ نیت خالص رکھو، اہل بیت ادھار نہیں رکھتے۔ دیکھیں نیکی کرنا، کسی کافر کے ساتھ بھی نیکی کرو نا، ہندو پہ بھی احسان کرو، پانی پلاؤ، ثواب ہے۔ خدا کی قسم، رسول خدا اور معصومین کی حدیث ہے، اگر نجس جانور کو بھی پانی پلاؤ تو اللہ کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ کسی ہندو پہ بھی نیکی کرو، آپ نے کہا بھئی یہ پیسے رکھ لو، نیکی کی ہے، ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کے ساتھ نیکی کرو، ثواب بہت زیادہ، توجہ۔ اور اگر کسی متقی کے ساتھ نیکی کرو، ثواب اور بھی زیادہ۔ صالحین کے ساتھ نیکی کرو، ثواب اور بھی زیادہ۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی گزر رہے تھے، پیغمبر اپنے گھر کی دیوار چن رہے ہیں، جوان تھا صحابی، کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے دیوار بنانے میں آپ کی مدد کر دوں؟ پیغمبر نے چہرہ دیکھا، کہا اجازت۔ کبھی کسی کو ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے چند اینٹیں رکھی پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کا گھر تھا، جیسے اینٹیں رکھی نا تو رسول خدا نے کہا دیوار مکمل ہو گئی، وہ جوان جو مانگنا ہے مانگ لے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں محمد ابھی عطا کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دے، میں شہید ہو جاؤں۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارہ اس نے شہادت مانگی ہے، اسے شہادت دے۔ اگلے غزوے میں پہلا شہید وہ تھا۔ پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہے، جو پیغمبر کے ساتھ نیکی کرے اسے فوراً ملتا ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں جو حسین پہ گریا کرے اس نے پیغمبر کے ساتھ نیکی کی ہے۔ جب معصوم مثال دیتے ہیں نا تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ رسول خدا نے مولا علی کو تشبیہ دی شیر سے۔ شیر سے تشبیہ یعنی دلیر، شجاع۔ کلکبش، امام رضا نے کہا میرے دادا کو ایسے ذبح کیا جیسے گوسفند کو، بھیڑ کو ذبح کیا جاتا۔ میری طرف دیکھیے گا، علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے اس حدیث پہ۔ کیوں؟ مستند ترین حدیث میں سے۔ دونوں باپ بیٹا کٹر شیعہ ہیں، بہت طراز اول کے شیعہ، حدیث میں شک نہیں ہے، بہت مستند حدیث ہے۔ علماء نے بحث کی ہے امام رضا نے کیوں کہا میرے دادا کو ایسے ذبح کیا جیسے بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کیا مولا حسین کے ہاتھوں پاؤں کو باندھا گیا تھا؟ نہیں۔ جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا شہادت سے پہلے؟ نہیں، مولا کو پانی نہیں پلایا گیا۔ جب بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو دوسری بھیڑوں سے چھپا دیتے ہیں۔ سنت محمدی ہے دوسرے جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، خاص طور سے اگر اس جانور کی ماں دیکھ رہے ہو۔ سیدہ دیکھتی رہیں، وہ حسین کا گلا کاٹتے رہے۔